ہے. اسی طرح دنیا میں اتنی زبانیں ہیں, تو قرآن پاک کو سب کے لیے آسان کیا اللہ نے. تو پھر قرآن پاک کو قرآن کی زبان میں آسان کیا اللہ نے. دلیل میں نے دے دی ہے آپ کو شروع میں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں اس کو نازل آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے. دوسری جگہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا, در حقیقت ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی زبان میں, آسان کیا ہے ہم نے اس کو. آسان کیسے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عربی زبان میں اس کو آسان کیا ہے. تو سنت کے مطابق قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان ہمیں سمجھنا ضروری ہے, اور عربی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے. میں آپ کو یہ معلم القرآن آپ کو یہ نظام دیتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عربی زبان میں سمجھاتا ہے. کیسے سمجھاتا ہے؟ آپ کو لگے گا جیسے ساری اردو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ عربی پڑھ رہے ہوں گے. کیسے بغیر گرامر کے بھی پڑھ رہے ہوں گے. کیسے, یہ بڑے بڑے دعوے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے, یہ کر دیا انہوں نے ممکن. دیکھیے کیسے ممکن کیا. قرآن پاک کو 10 گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے. ہر لفظ جو ہے نا اس کا ایک گروپ ہے, اس کی ایک کلاس ہے. جیسے ہماری پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں ہوتی ہے نا, اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا وہ 10 کلاسیں ہیں. جی ذرا دیکھیے, قرآن مجید کا ہر لفظ اس کی ایک کلاس ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, ہر لفظ اس کو ایک کلاس کا نام دے دیا ہے کہ یہ اس کلاس میں آ جائے گا. تو جو میری طرف کریں بیٹا, قرآن مجید کا ہر لفظ, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو گروپ بنا دیا اس کا کہ اس جیسے جتنے الفاظ ہیں اس کلاس کے, اس گروپ کے, اس کو ایک گروپ میں بند کر دیا, ایک یونٹ میں بند کر دیا. جب پوری آیت آئے گی قرآن مجید کی, اس میں سے ایک لفظ ایسا ہوگا جو پہلی کلاس کا ہوگا, پہلے گروپ کا ہوگا. دوسرا کوئی ایسا لفظ ہوگا, ایک ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کے ایک ہی آیت میں ایک ہی کلاس ہو, نہیں, ایک لائن کے اندر ایک سے زیادہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. 3 ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جو ایک ہی گروپ کے ہوں, ایک ہی یونٹ کے ہوں. اس آیت کے اندر کوئی ایسے لفظ بھی ہوں گے جو دوسری کلاس کے ہوں گے, 2 کلاس کے, 3 کلاس کے, 4 کلاس کے, 5ویں کلاس کے, 6ٹھی کلاس کے, 7ویں کلاس کے, 8ویں کلاس کے, 9ویں کلاس کے, 10ویں کلاس کے. قرآن مجید کی ہر آیت, یہ ریسرچ ہے کی, ہر آیت کو بغیر گرامر کے لسانی کوڈ کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. لسانی کوڈ بڑا ہی آسان ہے. کیسے ہے کہ ایک لفظ ایسا آئے گا, انہوں نے کیا کیا, اس آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں 3 کلاسز ہیں. 3 کلاسز کے 3 قسم کے الفاظ موجود ہیں. کتنے قسم کے؟ 3. ٹوٹل کتنے گروپس ہیں؟ 10. ہر لفظ کے 10 گروپ ہیں, 10 یونٹس بنا دیے انہوں نے. معلم القرآن کے کتنے یونٹس ہیں؟ 10. ہر یونٹ کے اندر اس میں 10 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کتنی قسم کے؟ 10 قسم کے الفاظ. اب آپ کے پاس پہلا یونٹ, دوسرا یونٹ, تیسرا, 3 یونٹ پہلی کتاب کے اندر موجود ہے. جیسے جیسے آپ پہلا یونٹ مکمل کرتے ہیں, ابھی نہ کتاب کھولیے, یہ آپ نے کھولنی, میں کھلواؤں گا, توجہ میری طرف کریں, توجہ پوری توجہ, ذہن میری طرف ہو, ادھر نہ دیکھیں بھائی, دائیں بائیں دیکھیں, وہ بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, میری طرف توجہ کریں. آپ کے قرآن پاک کے ہر آیت, ہر لفظ کے اندر کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ 10 قسم کی آیات. بنیاد جب ایک قسم کی, دیکھیں نا کتنی قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں؟ 10 قسم کی آیات. قرآن مجید میں کتنی قسم کے یونٹس ہیں؟ 10 قسم کے یونٹس ہیں. قرآن مجید میں کتنی قسم کے لفظ ہیں؟ 10 قسم کے لفظ. دیکھیں لفظ کتنے قسم کے ہیں؟ جملے کتنی قسم کے ہیں؟ 10 قسم کے. آیات کتنی قسم کی ہیں؟ 10 قسم کی. اور یونٹس, گروپس کتنے قسم کے ہیں؟ 10 قسم کے. یہ وہ ریسرچ تھی جو 62 سال کے بعد انہوں نے مرتب کی ہے. انہوں نے ہر یونٹ کو, ایک آپ کے پاس جو کتاب معلم القرآن ہے اس کے اندر, اس گروپ کے اندر انہوں نے اس یونٹ میں اکٹھا کر دیا ہے. جیسے ہی آپ کے پاس بالفرض 5ویں کلاس کا لفظ ہے,
मजे की बात, एक आयत आती है जो लंबी आयत है, मसलन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इसमें बहुत सारी किस्म के लफ्ज आए हैं। एक आयत आती है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसमें हर लफ्ज का एक एक नाम है, ग्रुप है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हर लफ्ज जो है वो किसी ना किसी क्लास से है, किसी ना किसी ग्रुप से है। अब आप मेरे साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ गए बात को, समझ गए? अब आप सुनिए, जो सुबह से रोते हैं अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खशियत कैसे पाते हैं, वो एक जुमला मुकम्मल होता है। मुअल्लिमुल कुरान जो है वो जुमलों के जरिए समझाता है। लफ्ज मुअल्लिमुल कुरान का निजाम क्या है, पहले लफ्ज बताता है, वो लफ्ज समझ के कितने बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनकर जुमले बनते हैं। एक बड़ी आयत है, उसमें एक से ज्यादा जुमले भी हो सकते हैं। बात को मुकम्मल करने वाला जो किता होता है वो जुमला कहलाता है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये लोग दोज़खी हैं। जी आयत बताइए, हाफ़िज़ कुरान। उलाइका हुमुल अस्हाबुन नार, ये लोग जहन्नमी हैं। ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब वो रोते क्यों हैं कि जो ये लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से हटे हुए हैं वो जहन्नमी है। वो रोना शुरू हो जाते हैं कि हम भी तो बहुत सारी तालीमात से हटे हुए हैं, क्या हम भी जहन्नम में जाएंगे? वो जुमला उनको फिर जकड़ लेता है, या तो जहन्नम है या फिर जन्नत है। ये जुमला उनको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तभी उनकी नमाजों में खशियत पैदा होती है। तो कुरान मजीद को समझने का ये जो इन्विटेशन देते हैं, जो अल्लाह ने इन्विटेशन दिया है, अल्लाह ने फरमाया जुमलों के जरिए। आयत तो एक पीछे कॉन्टेक्स्ट और है कि आयत एक मुकम्मल होता है, दूसरी आयत वो तफसीर है, तफसील है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो पूरा मजमून चल रहा होता है। लेकिन जिस पर रोते हैं ना कुर्रा, वो जुमलों के मुकम्मल होने पर रोते हैं। अभी आयत मुकम्मल नहीं हो रही होती, वो जुमला चल रहा होता है जिसकी वजह से वो रोते हैं। वो जुमले कुरान मजीद मुअल्लिमुल कुरान आपको वो जुमले 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 सिखाता है, लेकिन उन जुमलों से पहले क्या सिखाता है? लफ्ज सिखाता है। अब थोड़ा सा आपको थक गए, वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाना पाए। अब आते हैं निजाम की तरफ। जी इसमें कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर? 3 ग्रुप्स हैं, यूनिट 1, 2, 3। 3 किस्म के अल्फाज पूरे कुरान मजीद से लिए उन्होंने, इसका एक यूनिट बना दिया। फिर दूसरी किस्म के अल्फाज लिए कुरान मजीद से, दूसरा यूनिट बना दिया। फिर तीसरा यूनिट बना दिया। हर जुमले में एक बादशाह लफ्ज होगा जो बाकी महकूम होंगे। यानी अगर किसी को ये पहली जिल्द आनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर आखिरी आयतें होंगी, उसके अंदर तीसरी किस्म के हर आयत में जरूर लफ्ज आ रहे होंगे। और तीसरी, दूसरी, पहली, सुने, तीसरी, दूसरी, पहली, तीसरी जमात का जो सवाल जिसको आता हो, क्या वो दूसरी जमात का सवाल हल नहीं कर सकता? बताइए, सारे सो रहे हैं, कर सकता है ना? जो दूसरी क्लास का सवाल जिसको आता हो, जिसको सवाल वो हल कर सकता हो, क्या वो पहली क्लास का हल नहीं कर सकता? इसलिए पहली क्लास यूनिट 1 जिसका अच्छी तरह तैयार होगा, वो यूनिट 2 उसका अच्छी तरह तैयार होगा। जो यूनिट 2 जिसका तैयार होगा, उसका यूनिट 3 अच्छी तरह तैयार होगा। जो पहली क्लास में फेल हो, दूसरी क्लास में दाखिला उसको मिलेगा। जो दूसरी क्लास में फेल हो जाए, तीसरी में मिलेगा। इसी तरह ये पहली जिल्द के अंदर कितने क्लासें हैं? 3 क्लासें हैं और 3 यूनिट्स हैं। दूसरी जिल्द में कितने यूनिट्स हैं? ये कुरान मजीद की 5 क्लासें हैं। और कुरान मजीद आएगा कितना? कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 यूनिट पढ़ने से 25 से 30% कुरान मजीद आना शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद आज ही आपको आना शुरू हो जाएगा, हैरान होंगे आप। मैं वहां खाने पर बैठा डिस्कस कर रहा था, वो मुझे नाम नहीं आता उनको, वो पूछ रहे थे कि अरबी कितनी देर में आनी चाहिए। मैंने कहा आज आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने किया ही नहीं, तो वो जो है ना वो अरबी आज ही आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी अरबी तो पहले भी आती है आपको, पता ही नहीं है आपको। देखिए जरा कैसे ये 50% कुरान, मेरा दावा है इतनी बरीक जिल्द और तैयार कर लें, 50% कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह समझ आना शुरू हो जाएगा। कितने फीसद?
जब कुरान पाक पढ़ रहे होंगे रोना आना शुरू हो जाएगा, कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा, जुमले समझ आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह कुरान को समझ आते हैं। तो मैंने मिसालें दे दी तफसील में, मेरे पास टाइम नहीं जाने के लिए। इसी तरह छठी क्लास, जब ये आप छठी क्लास के तीसरी जिल्द, इतनी बड़ी तीसरी जिल्द है, वो पढ़ेंगे तो आपको पिछली सारी 5वीं क्लासेस तक सारा कुछ आता होगा। 70 से 65% कुरान पाक की हर आयत का तर्जुमा आप करना शुरू हो जाएंगे जब आप ये तीसरी जिल्द पढ़ेंगे। लोग अक्सर सवाल करते हैं कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें सारी जिंदगी लोगों ने लगा दी ग्रामर के बगैर, कैसे कैसे मुमकिन है, कैसे मदारस में पढ़ाई जाएगी? अभी देखिए कैसे पढ़ी जाएगी, प्रैक्टिकली पढ़ी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे का कोर्स करने के बाद 13 साल बच्चा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान मजीद सीखता है। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो सवाल जो आप चल रहे हैं अभी बाद में, आउटपुट इसकी ज्यादा। कुरान मजीद के टारगेट्स कौन लोग हैं? एक औसतन पढ़ा लिखा शख्स, औसतन इधर तवज्जो करें, पेंसिल की तरफ के साथ ना खेलिए, तो तवज्जो करें। एक औसतन पढ़ा लिखा शख्स कौन है? जो तालिब इल्म होता है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त देकर 5वीं क्लास पाकिस्तान में हो, जो सिर्फ उर्दू लिख पढ़ सकता है ना, वो ये कोर्स कर सकता है। कौन सी जमात पढ़ सकता है? उर्दू। सिर्फ 10 मिनट का वक्त देते हुए ग्रामर से वाकिफियत के बगैर तमाम पुरानी आयात को स्टेप बाय स्टेप समझ कर इनका तर्जुमा कर सकता है, समझ सकता है। ये मुफ्ती बुजुर्गों के, इसके लिए अब टाइम नहीं है इनकी वीडियो चलाकर दिखाने के लिए। प्रोफेसर अब्दुल अनतार साहब हाफिज़हुल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर बदर मोहसिन साहब, और ये मुफ्ती सैयद अदनान काका खैर, और ये मौलाना तनवीरुल हक अलवी साहब, ये देवबंद भी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तायीद करते हैं इस किताब की। और भी है काफी, मैंने मुख्तसर बस ये 3 ही लिए। मौलवी कुरान अगर आप लिखें जाकर यूट्यूब पे देखें, मौलवी कुरान के तासरात आपको मिल जाए। मौलवी कुरान को बगैर ग्रामर के पूरा कुरान कैसे समझाता है, मैं काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं अब टिप्स सिर्फ दे रहा हूं। अल्फाज पहले सिखाता है, ये सिर्फ अल्फाज सिखाएगा आपको बड़ी आसानी से, और आप खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। फिर अल्फाज के 2 टुकड़े मिलकर 2 लफ्ज बनेंगे, और फिर उसके बाद छोटे छोटे जुमले बनेंगे। ये वो जुमले हैं जिस पर रोते हैं कुरान। और फिर बड़ी आयात 6349 आयात आ जाएंगी। कैसे मुमकिन है? आप कहेंगे हैरानगी की बात है कि लफ्ज लफ्ज सीखकर कैसे इतना बड़ा कुरान पाक आएगा। तो भाई कुरान पाक है ही बड़ा आसान, लेकिन इसको टेक्निक उस जुबान में समझे जिस जुबान में अल्लाह ने उतारा है। जब अरबी जुबान के अंदाज में सीखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये आपको लगेगा आप उर्दू का, आप तो हमें कह रहे थे डॉक्टर साहब कि ये अरबी जुबान में डायरेक्ट कुरान पाक सीखे, आपने तो हमें उर्दू में समझाना शुरू कर दिया। ये है ही अरबी, उर्दू भी अरबी है। अगर देखिए कैसे 98% उर्दू है, 2% अरबी है, और 1.5% बार बार पढ़ाई जाने वाली अरबी है, और 5 सिर्फ आसान अरबी है। कैसे? थोड़ा देखते हैं। ये मौलवी कुरान जो है ना, वो सूरत तवाबुन है, कि जब नहीं पढ़ा तो 0% समझ आ रही थी। कितने फीसद समझ आ रही थी? 0%। 0। अच्छा, जब पहला यूनिट पढ़ लिया तो 10% आनी समझ होगी। ये अल्फाज आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। अस्समावात अल अर्द, अभी आज के सेशन में इंशाल्लाह ताला 4:15 है ना जमात, आज ही आनी शुरू हो जाएंगी। जिसको पहले जिंदगी में नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो उलमा बैठे हो वो तो पहले से जानते हैं माशाल्लाह, लेकिन निजाम आगे समझाना है आपने, इसलिए उलमाओं को भी दावत दी गई है। उसके बाद ये निजाम जो है ना, वो जब 5 मिनट मुकम्मल होंगे, यानी आपकी 5वीं क्लास पूरी हो जाएगी, तो ये कुरान पाक की ये प्रोग्रेस देखें। ये सारी जो हाईलाइट होती जा रही हैं, ये आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये ताकरीबन 6 मिनट पढ़ने का 70% कम से कम ये आयात उसको कहीं कहीं से रह जाएंगे, और वो अल्फाज फिर आना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह के फजल से यूं ही ये चलता रहा सिलसिला। फिर 95% चौथी जिल्द के बाद, और फिर 100% 5वीं जिल्द के बाद कुरान मजीद 100% अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन हर आयत, और फिर 1000 से ज्यादा अहादीस बगैर अराब वाली अहादीस। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, बगैर आराब लगाए हुए जेर जबर पेश तदमीन के बगैर अराब वाली अरबी भी आनी शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद तर्जुमा आना शुरू हो जाएगा। मजे की किताब है, कितने बड़े दावे हैं, देखते हैं। चले शुरू कर लें, चलें खोल लें सारे, सफा नंबर 14 खोल लें सारे। ये नया लैपटॉप लिया, फोन इंस्टॉल नहीं हुई, इसलिए कोई बात नहीं। ये सफा नंबर 14 नजर आ रहा है आपको? मुझे ये बताएं, इधर देखें, ये किताब क्या करती है कि ये फार्मूलों के जरिए समझाती है। अल खत्म कर दें तो जो मेरी तरफ थक तो नहीं है, चले अभी पता लगते हैं। मुझे ये बताएं, जो सामने बोर्ड पर लफ्ज लिखे हुए हैं, अगर अल खत्म कर दे तो किस जुबान के लफ्ज है? जिसको पता है वो खड़ा हो जाए, जिसको पता है वो खड़ा हो जाए। बाकियों को नहीं पता, माशाल्लाह। ये सिर्फ आपकी थकावट दूर करने के लिए खड़ा किया था, तशरीफ रखे।
ابھی میں نے پھر کھڑا کرنا ہے، اس لیے برا نہ منائیے گا، آپ کی اٹھک بیٹھک کافی کروانی ہے جی۔ آپ کی کلاس اتنی خوبصورت ہوا وہ آتا ہے کہ شاگرد نے انتظار کریں یار، بڑا مزہ آتا ہے، ہم کھیل کھیل میں قرآن بھی سیکھ جاتے ہیں، تو کھیلیں گے ذرا آج تھوڑا سا نا، کھیل کود میں انشاءاللہ ہم قرآن سیکھ لیں گے آسان طریقے سے، مزے کے طریقے سے جی۔ الکتاب فارمولا کیا دیا؟ ال ختم کر دیں، ال ختم کریں کون سی زبان کے لفظ ہیں جلدی بتائیے، پڑھتے جائیں مطلب اس کا، پاجی تسی چپ لگی ہوئی کر تھک گئے ہو، بولو، بول دے نہیں بولیں، اب آپ اکیلے بولیں، کتاب، اسلام، قرآن، جنت، حلال، مومن، کھولیں صفحہ نمبر 14 کھولیں، سارے کھولیں صفحہ نمبر 14 جی۔ آپ کھڑے ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے آپ کی ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر کھلوتے کھلوتے پڑھے سارے الفاظ، سنیں گی کان ان کی طرف، نظریں آپ کی کتاب کی طرف، پڑھنا شروع کریں گی۔ پہلا کالم اردو پڑھنی ہے صرف آپ نے، عربی نہیں پڑھنی۔ اللہ، قرآن، حلال، کافر، رب، شکر، طوفان، ذکر، خیر، سورت، قمر، حشر، محمد، کعبہ، حرام، فساد، خالق، شیطان، حق، شرک، شر، زکات، جزا، مقدس۔ میں بتا رہا ہوں ان کو اردو، آپ تخصص کے طالب علم ہیں جی۔ ایک یہاں طالب علم تھے جو نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں جی۔ آپ کھڑے ہو جائیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، بی ایس آنرز کر رہے ہیں، اچھا جی۔ آپ نے پہلے اردو ترجمے سے پڑھا، بیٹھی تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے والدین، نہیں پڑھا دیکھیے اب آپ اگلا صفحہ کھولیے جی، صفحہ نمبر 16 کھلا ہے جی۔ اب آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب معاویہ۔ پریزنٹیشن دی ہے کلاس میں کبھی بلند آواز میں؟ ٹھیک ہے، اگر کہتے تو یہاں آ جائے مائک کے پاس جی، یہاں کھڑے کھڑے آپ نے صرف اردو بولنی ہے، اس کی عربی نہیں بولنی۔ یہ جلسے نامی نہیں پڑھے ہوئے، خود بخود ترجمہ کر رہے ہیں۔ کیسی کتاب ہے یہ؟ عربی میں پڑھا رہی ہے آپ کو، یہی عربی ہے، یہی مزے کی کتاب ہے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں، آپ کے پاس آیات نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بائیں ہاتھ دیکھیں صفحہ نمبر 17 کے اوپر، سارے لوگ دیکھیں، ایک سے ایکسرسائز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، نظر آ رہی ہے ایکسرسائز آپ کو جی؟ کیا ہے آیت پڑھیے، کون پڑھے گا آیت؟ جی آپ پڑھیں، پڑھیں گے؟ پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس میں سے کون کون سا لفظ آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے؟ آپ بتائیے، سارے آنے شروع ہو گئے ہیں، دیکھیں سارے آنے، یہ قرآن ہے، کتنی جلدی آنا شروع ہو گیا ہے، مزے کا ہے اور مزے کا کہ نہیں؟ چلیں ابھی مزے کا تو آئیے صفحہ نمبر کھولیے، بیٹھیے تشریف رکھیے، صفحہ نمبر 36 کھولیں، صفحہ نمبر 36 کھولا ہے جی۔ صفحہ نمبر 36 کھل گیا جی؟ جی آپ مجھے یہ بتائیں، اچھا ایک اور فارمولا بھی ہے، یہ کتاب فارمولوں کے ذریعے بتاتی ہے، گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کرتے ہیں نا تو یہ بھی اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ پہلا فارمولا کیا تھا؟ ال ختم کرنا ہے، دوسرا فارمولا کیا ہے؟ گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں۔ مثلا ایک لفظ ہے العزتو، عربی زبان کا لفظ ہے، ال ختم کر دیا کیا بن گیا؟ عزتو، گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیا کیا بن گیا؟ عزت۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ میں نے کہا نا عربی ساری اردو ہی ہے، کہا تھا کہ نہیں؟ آگے سنیے، الذلاتو، ال ختم کر دیا کیا بن گیا؟ ذلاتو، دو تا کو تے میں تبدیل کر دیا کیا بن گیا؟ ذلت۔ ذلت کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو، ماشاءاللہ۔ اچھا جی صفحہ نمبر 36 کھولا ہے؟ آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، آج آپ کو کھڑے ہی رکھنا ہے، سمارٹ آدمی ہے، سمارٹ بوائے ہیں ماشاءاللہ۔
اچھا جی اب عربی میں بولوں گا ترجمہ آپ بولیں گے. العلم والجسم کیا مطلب ہے؟ واجب اور وا کا مطلب کیا لکھا ہے؟ الکتاب والقلم کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اور قلم. المشرق والمغرب مشرق اور مغرب. الجنت والمغفرہ کیا مطلب ہوگا؟ جنت اور مغفرت. الدنیا والآخرہ صفحہ نمبر 36 36 اوپر ٹیبل دیکھیں مثالیں بنی ہوئی ہیں. مل گیا؟ ادھر آئے میرے پاس. کتاب پہلے یہ کتاب نہیں ہے اس پہ لکھا ہوا ہے بچوں نے پہلے. یہ پڑھیے یہ خالی ہے دیکھ لیں. انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا, تفسیر نہیں پڑھی ہوئی, درس نظامی نہیں پڑھا ہوا. ترجمہ پڑھا ہے کبھی نہیں؟ دیکھیں ذرا. اب آپ نے صرف مثالوں کے ساتھ یہ کتاب سمجھاتی ہے. واجب اور وا کا مطلب ہے اور. العلم والے جسم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم اور الجسم جسم یعنی کہ ہاں جی لگا لیں کبھی مائک لگایا اٹھا سیدھا لا. کیسے تھا؟ ایسے تھا. ایسے ہی تھا. بولے اب ابھی العلم والجسم اردو آپ بولیں گے. علم اور جسم. الحق والباطل. حق اور باطل. الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت والی بات. حکمت ہی بس. اللیل اچھا جی. الصلاۃ والزکات. صلاۃ اور زکات. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز. اردو بتائے نا. نماز اور زکات. زکات. التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل. یہ خود بتا رہے ہیں. آسان کتاب ہے. لمبی آیت آ گئی. میری نظر کمزور. داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. اردو آپ کیجئے. داؤد علیہ السلام. ایک دفعہ صلاۃ والسلام آخر میں کہہ دیجیے گا جی. داؤد اور سلیمان. ایوب یوسف اور بھی کہنا. اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اچھا اب یہ قرآن کی آیتیں آپ کو آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں. مبارک ہو آپ کو. ابھی آپ ذرا دیکھیے. آپ نے کرسی لے کے بیٹھ جائیں تھک جائیں گے. نہیں سر آپ یہ لے لیں. نہیں سر دو بار. میں کھڑا رہتا ہوں. میں تو 4 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں الحمدللہ. اچھا جی اب آپ صفحہ نمبر کھولیے. صفحہ نمبر 48 بلکہ ڈائریکٹ آپ صرف 48 کھول لیں. 48 صفحہ کیونکہ ٹائم کم ہو گیا. میں نے کو کہا تھا کھانا نہ کھلائیں. کھانا کھلانے میں ٹائم ضائع کر لیا. 48 کھول لیا. اچھا جی کتابن. یہ کتاب ایک مثال دیتی ہے اس کے بعد آپ کو پڑھاتی ہے. کتابن کا مطلب کیا ہے؟ کتاب ہے. لا کتابن کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے. سرخ رنگ سے نئی تبدیلی ہوتی ہے. سرخ جو ہے نا وہ نئی تبدیلی ہے. باقی وہی الفاظ ہیں جو پچھلے یونٹ کے چلتے آ رہے ہیں. یہ بھی پہلا یونٹ اینڈ ہونے لگا ہے. 10% قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو آنے بھی لگا ہے. دیکھیں لا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتے جائیں. یقیناً ذکر ہے. لا حق کا مطلب یقیناً حق ہے. لا عبرتن. یقیناً عبرت ہے. لا کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے. لا علم کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً علم. لا قسم. یقیناً قسم ہے. لا حسرت. یقیناً حسرت ہے. لا ظلم. یقیناً ظلم ہے. لا شدید. لا شہید. یقیناً شہید ہے. نہیں جی یہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک. یہ کتنی دیر لگی ہے؟ چلیں اور میں 52 پہ جلدی جلدی کھول لیں. مبارک ہو آپ کو یونٹ 1 10% قرآن پاک پہلی کلاس پاس کر لی. آپ نے انہوں نے پاس کر لی پہلی کلاس قرآن پاک کی. دوسری میں ہو گئے یہ. اب دوسری میں ہو گئے. دیکھیں صفحہ نمبر 52. ان الکتابہ پڑھیں. بے شک یقیناً. بے شک کتاب. یقیناً کتاب. بے شک یا یقیناً آپ بے شک ہی کریں اس کا مطلب. ان الکتاب بے شک کتاب. ان الانسان بے شک انسان. ان الشرکا بے شک شرک. ان الموتا. بے شک موت. آگے آپ پڑھیں. ان اللہ. بے شک اللہ. ان الصلاۃ. بے شک نماز. ان الشیطان. بے شک شیطان. ان الارض. بے شک زمین. ان العہد. بے شک عہد. عہد وعدے کو کہتے ہیں. شاباش. اچھا جی. ان الشرکا. بے شک شرک. لا ظلم. لا کا مطلب ہی پڑھا تھا یقیناً ظلم ہے. ان شرکا
بے شک شرک لا ظلم کا مطلب کیا ہے؟ عظیم، بہت بڑا. ان الشرک لا ظلم عظیم کا مطلب یہ بتائیں گے. بے شک شرک بڑا ظلم ہے. یقیناً چھوڑ دیں. دوبارہ سنیں. ان الشرک، بے شک شرک ترجمہ آپ نے بولنا صرف. ان الشرک بے شک شرک لا ظلم یقیناً ظلم ہے عظیم بہت بڑا. پھر سنیں. ان الشرک ترجمہ کرتے جائیں نا. بے شک شرک لا ظلم یقیناً بہت بڑا. عظیم نہیں آیا ابھی. ہاں یقیناً ظلم ہے ظلم ہے عظیم بہت بڑا. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا کون سی آیت آنا شروع ہوگی ان کو؟ اللہ کی قسم پورا قرآن اللہ نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو نازل فرمایا. پتہ ہے آپ کو؟ تمام انبیاء کو مبعوث یہ آیت کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ شرک نہ کر بیٹھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا یہ شرک ہے. کہتے بھابی شرک نہیں کرتے، بھابی بھی کرتے ہیں شرک. خواہش نفس کو یہ معبود بنایا ہوا ہے. اے نبی ایسے آدمی کو دیکھا ہے آپ نے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میں کہا میں کھان کو لگیں گی، میرا اسپیکر جو لے لیا بھائی نے. چلے نہیں چلے مزہ آ رہا ہے. اس سے بھی چھوٹا بچہ کوئی، وہ چھوٹا بچہ ادھر یہ جو بور ہو گیا تھا. آپ نے درس نظام میں پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے؟ او یار بچہ اچھا بچہ مل گیا. میں لب رہا تھا نہیں دیر تھا. ادھر آ اللہ کے ولی میں منڈا لگتا ہی وہ نہیں وڈیا نہیں بلائی جانا، غلطی ہو جائے پھر اچھا نہیں لگتا. یہ تو پتا نا استاد سے فرق ہوتا. صحیح لایا اسپیکر. ویری گڈ. نام کیا آپ کا؟ 54 کھولو. کتنی کلاس تک پڑھیں آپ؟ 5ویں کلاس تک. میں نے کہا تھا 5ویں کلاس کا بچہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے. ثبوت دیکھ لیں آپ کے سامنے. اللہ کے گھر میں جو بات کی تھی پوری ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیے ذرا صفحہ نمبر 54 کھولو بیٹا. 54. اچھا جی آپ نے اردو پڑھنی ہے، میں نے عربی پڑھنی ہے. لیل کتاب لام زیر لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. کیا مطلب ہے لام زیر لی کا؟ لیل اسلام، لیل انسان، للزکاة، للہ، للآخرہ، للتقوی، للزکاة، للقتال، للحسنى، للشمسی. ماشاءاللہ. یہ 5ویں کلاس کا بچہ، یہ کوئی اس نے درس نظام میں نہیں پڑھا، کوئی اس نے گرامر نہیں پڑھی. گرامر پڑھائی ہے میں نے ابھی تک آپ کو؟ ایک بھی لفظ حرام ہے میں نے آپ کو گرامر کا بتایا ہو کہ یہ گرامر ہے، یہ اضافے ہے، یہ اضافے علیہ ہے، یہ اس میں جار ہے، یہ اس میں میں نے کوئی بتایا آپ کو؟ یہ نکرہ ہے، یہ ماروا، یہی سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ہم. اور پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ بغیر گرامر کے عربی زبان میں ڈائریکٹ. مجھے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کون سا رسول کو عربی زبان پڑھائی تھی کہ پہلے عربی گرامر پڑھیں پھر آپ کو عربی قرآن اتاروں گا؟ چلو رسول کو عربی چھوڑے. مجھے یہ بتایا کہ آپ کی امی نے بتایا تھا چلو پہلے ٹینسز یاد کرو، پنجابی کے ٹینسز یاد کرو. میں نے بھوک لگی ہے. کبھی کسی بچے نے کہا مجھے 8 دن سے بھوک لگی ہوئی ہے؟ یا کسی بچے نے کہا ہو، کسی بھی بچے نے کہا ہو میں 15 سالوں سے بھوک لگ چکی ہوگی نہیں تھا؟ کبھی وہ غلط گرامر بولی ہے کسی بچے نے؟ وہ کہنا لگی ہے بھوک دو، وہ کہنا میں بیٹا دنیا ہونے ابھی دے میرے پتر میں کام کر نہیں پہلے ہونے دے. ایسے ہی بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں؟ کون سی گرامر سکھاتے ہیں بچے کو؟ کوئی گرامر نہیں. لسننگ پاور، جو دنیا کا سب سے اچھا لسنر ہوتا ہے نا، سنتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسپیکر بن جاتا ہے. ٹائم کتنا رہ گیا اذان کو؟ وہ اسپیکر بن جاتا ہے. اسپیکر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اس لیے سنیں، جو آپ خود بولیں اونچی آواز میں بولیں. جب آپ نے قرآن یہ پڑھنا ہے نا، میں بتاؤں گا ابھی اگلے سیشن میں، تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے تاکہ آ بھی جائے. اب ذرا دیکھیں بچہ اگلے پیج پہ ہے ذرا 56. اچھا یہ قرآن کی آیتیں بھی آنا شروع ہوگی، اس کو ذرا دیکھیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. جی للزکاۃ یہ لفظ آ گیا آپ کو. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسان، انسان کے لیے. خود بخود میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ خود بخود نکال رہا ہے اس میں سے. یہ لل انسان کس کتنی کلاس کا لفظ ہے؟ یہ
دوسرے یونٹ کا دوسری کلاس کا لفظ ہے. ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کلاس سے کسی نہ کسی گروپ میں سے ہوتا ہے. صفحہ نمبر 56 آپ بھی نکالے 56. فل کتاب کتاب میں. اچھا جی جی فل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب میں. فل ارض زمین میں. فل قرآن. اچھا جی. فل دنیا. فل کفر. فل عذاب. فل تورات. فل قتل. ہاں جی. فل لائل. یہ بچے کو اگر مجھے 4 گھنٹے دے دیں اللہ کی قسم میں یہ پوری کتاب اس کو پڑھا دوں اور آپ اس کا ترجمہ قرآن پاک کھول کے ٹیسٹ لے لیں. دعوے کے ساتھ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, یہ بچہ ابھی مجھے دے 4 گھنٹے کے لیے, یہ بچہ اتنا ذہین ہے. دنیا کا سارے بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں, آپ ان سے بھی ذہینتی ہیں. کتنی دیر میں یہ قرآن ختم کریں گے؟ یہ کتاب 2 دن میں 3 دن میں آپ ساری پڑھ سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں. یہ 4 گھنٹے کے لیے بچہ دے, یہ ساری کتاب وہ فل کر لے گا ماشاءاللہ 4 گھنٹے کے اندر, اور اس کو آنی شروع ہو جائے گی. ابھی 2 منٹ میں ایک سبق پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور بولے چلو بیٹھے شاباش مبارک ہو. یہ کتاب لے کس کی تھی؟ بہن چلے گئے نہیں پاجی اگے تو نہیں بلانا, چلے گئے لگتا. چلو وہ دوڑ گئے پائی ٹیسٹ لیندے, وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے. لے جی آگے دیکھیں ذرا پروجیکٹر کی طرف. اب آپ کتابیں بند کر دیں, بس کاغذ نہیں کروانا. عظیم کا مطلب کیا ہے؟ عذاب عظیم, شعین عظیم. بڑی شعین ہے یار کو, یہ وہی شعین عظیم ہے, بہت بڑی چیز. ظلم عظیم, ان شرکا لا ظلم عظیم, ان شرکا لا ظلم عظیم. کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. بے شک یقیناً دونوں چیزیں اکٹھی ہے. مزہ آ رہا ہے آپ کو قرآن پاک؟ اب ذرا دیکھتے جائیں. کتاب اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ فضل اللہ, رسول اللہ. مجھے یہ بتائیں جب آپ پڑھیں گے فل کتاب, فل قرآن, فل تورات, فل دنیا, فی کا مطلب 70 مرتبہ لکھیں گے میں. اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہر لفظ کا مطلب لکھنا ہے. جب 60-70 دفعہ کوئی طالب علم لکھے گا 5 سے 10 منٹ لگیں گے. ساری زندگی فی کا مطلب بھولے گا وہ. جب آئے گا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے, یقیناً ناشکرا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوراً آئے گا والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو آ گیا ہے. والعصر اس کو چھوڑ دیں, آگے چیپٹر کا لفظ ہے ان الانسان, بے شک بولے لا فی خسر. یہ ہے قرآن پاک. مشکل ہے آسان ہے؟ کس نے کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے نا مزے کا. اب آگے آئے یہ بھی بولی قرآن کیوں؟ کیونکہ میں نے بڑے سارے کورسز دیکھے ہیں, وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ لنکڈ ووکیبلری ہے. لنکڈ ووکیبلری یہ آپس میں جڑے ہوئے الفاظ ریسرچ کے بعد لکھی گئی ہے. یہ ڈھونڈتے نہیں ہیں, لکھوا کے یاد ہی کروا دیتی ہیں. 2019 کی بات ہے, میں جب لکھ رہا تو مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, 2009 سے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور ایسے علمی گھرانے سے تعلق بھی ہے, آپ ماشاءاللہ شریف صاحب جیسی شخصیت, حافظ مصطفی عالم صاحب, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب, بڑے بڑے شیوخ میں بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں, آپ کو تو یہ معنی آتے ہیں, آپ کو کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا مولوی کا مطلب ہوتا ہے استاد. مولوی القرآن, قرآن کا یہ کتاب میری استاد ہے. میرا استاد مجھے کہہ رہا ہے لکھو, تو میں پھر لکھ رہا ہوں. جو مجھے آتا ہے وہ بھی لکھ رہا ہوں, جو نہیں آتا وہ بھی لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آگے سے ڈاکٹر صاحب آج مجھے پتہ لگا آپ نے اتنی مشکل پی ایچ ڈی کیسے کر لی ہے, آپ اپنے استاد کی بات مانتے ہیں.
مانیں گے اس کی بات آپ؟ اب یہ کتاب پڑھنی کیسے ہے اس طرف چلتے ہیں. کتاب اللہ کا مطلب کیا تھا؟ کی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. رسول ہیں، ہوا رسول وہ رسول ہے، ہوا رب ہوا قرآن. یہ دوسری 3 آپ نے جلد 2 جلد 4 شروع ہو گیا. مبارک ہو آپ کو 30 سے 35 قرآن پاک آنا شروع ہو گیا. اب آگے آتے ہیں. بیتوں کا مطلب گھر، بیتہ اس کا گھر، فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. فی بیتہ ہی اس کے گھر میں. اسی طرح یہ ایک دن میں نہیں کرنا آپ نے، یہ تو میں تعارف کروا رہا ہوں. چلے ہم کام کی طرف آتے ہیں. المسلم مسلمان، اب صرف تبدیلی نہیں ہے. واو نون، قرآن مجید میں جو واو نون والے الفاظ ہیں نا انہوں نے سارے اکٹھے کر دیے اور خود کہا ہے آپ خود ترجمہ کریں. ختم کر دینا مسلم مسلمان. مسلم کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ مسلمان. مجاہدون، منافقون، مؤمنون، زیادہ منافق، زیادہ مومن. مشکل ہے عربی بہت آسان. المسلمین کا مطلب بھی زیادہ مسلمان ہوتا ہے. اجر المسلمین کا مطلب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا اجر. ٹھیک ہے چلیں گے بس اتنی بہت ہے. آگے دیکھیں. مبارک ہو 50 فیصد والے پاس آنا بھی شروع ہو گیا. دوسری جلد کے بعد آپ کو 50 فیصد والے پاس آ جائے گا. نہیں جی. یا بدو کا مطلب وہ بیان کرتا ہے. واو نون لگا رہے ہیں. یا بدو جب آپ نے 70-80 مرتبہ لکھنا ہے. یجاہدون وہ جہاد کرتے ہیں، یقاتلون وہ کفر کرتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں واو نون اور یہ لفظ بھولیں گے آپ کو؟ بہت آسان. قرآن بس ہے ہی بڑا سا. اللہ دینا 70 مطلب پورا انہوں نے پورا صفحہ نمبر 37 بھر دیا. قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ دینا اللہ دینا اللہ دینا آتا ہے اس لفظ کو پکڑا اگلے لفظ ساتھ میں ملائے. وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں. اللہ دینا یعبدون، اللہ دینا یعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں. اللہ دینا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ دینا یعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں. آسان ہے قرآن پاک. چلیں گے یہ مولوی قرآن تھوڑی سی تبدیلی اگلا مرحلہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے عبادت کے نہیں بولے ہیں ہر اگلا لفظ پچھلے لفظ کو ضرور دوہراتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ چوتھے مرحلے میں ہوا کا استعمال کرنے سے 200 یاد آدمی خود کر سکے گا، سمجھ سکے گا. پہلے 5 مراحل سے قرآن مجید کے بیان ہونے والے سارے جملے آیات خود سمجھ سکتا ہے. پہلے 5 مراحل کے قرآن مجید میں ہر فعل ہر جملے اور آیت کا 90% تعبیر خود سمجھ سکتا ہے. چھٹے مرحلے میں صرف پہلے سبق سے قرآن مجید کی 300 یاد تعبیر خود سمجھ سکتا ہے. چھٹے مرحلے کی تکمیل قرآن مجید کے ہر صفحے 50 سے 60 سے سمجھ آئے گا. یہ ابو مسائب کو کھولا گیا ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز. اب اس کو کھولا گیا ہے. القوم البشری الحیات الدنیا والآخرہ. یہ پہلی کلاس ہے. کتنی کلام کی کلاس ہے یہ؟ پہلی کلاس. دوسری کلاس فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. فی الحیات زندگی میں، فی الآخرہ آخرت میں، لا تبدیل کوئی تبدیلی نہیں. فی الحیات دنیا یہ تیسری کلاس آ گئی. دنیا کی زندگی میں لی کلمات اللہ اللہ کے فیصلوں میں یا کے لیے الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی. وہی تو بڑی ذالکہ وہی تو بڑی عظیم کامیابی ہے. لہم کہ ان کے لیے، لہم البشری ان کے لیے بشارت. اس درمیان میں جو بات نظر آ رہی ہے نا یہ ایک حصہ ہے. دوسرے حصے تک کیسے پہنچا؟ پہلا حصہ آپ نے کور کر لیا. پہلی کلاس پہلا سوال پڑھ لیا، دوسری کلاس کا دوسرا سوال، دونوں کلاسیں مل کر جملہ بن گیا. مزے کی ہے نا کلاس. آگے دیکھیں بڑی آیت کیسے بنی. لہم البشری ان کے لیے بشارت ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرہ اور آخرت میں. اللہ نے فرمایا بشارت ہے تو ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے. ذالکہ وہی تو هو الفوز العظیم وہی تو عظیم کامیابی ہے. کس کے لیے؟ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کی بات مانتا ہے وہی تو عظیم کامیابی پا لیتا ہے. یہی خوشخبری ہے. چلیں اب اس کا طریقہ تدریس کیا ہے اس کے اوپر آپ عصر کی نماز کے بعد کتنے لوگ کہتے ہیں جی 15 منٹ کی کلاس ہے، یہ آپ نے پڑھانا کیسے اپنے بچوں کو اپنے والدین کو آن لائن کلاسز کیسے پڑھانی ہے. یہ سارا 15 منٹ کا سیشن ہے. یہ 15 منٹ جو کھانے میں لگایا ہے انہوں نے یہ 15 منٹ اس لیے ضائع ہوئے. تو پھر عصر کی نماز کا کیا بنے گا؟ جو 22 لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیٹ کر کے چلو. یہ تو خوشخبری سنا دیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے، بلکہ کمال کر کے جمال کر دیا.
اذان کہہ رہے ہیں تو لوگ آ جائیں گے پھر فٹافٹ. کہہ نہیں اذان نہیں پھر ابھی کہہ دیں گے 5 منٹ بعد کہہ دیں. میں اس کو مائنڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. مولوی قرآن پڑھانے کا طریقہ جی. پڑھانے سے پہلے اب توجہ ذرا دیکھنے ذرا پوری توجہ. استاد صاحب خود پورا سبق تیار کریں, سب الفاظ کے مطلب لکھیں, مشق حل کریں اور اپنی کتاب کلاس میں لائیں. مشق بڑی آسان ہے, زبانی مشق ہوتی ہے. یا آپ کو ایک قرآن کی آیت دی جاتی ہے, 7واں سوال بڑا اہم ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دیں جو لفظ آپ کو آنا بھی شروع ہو گیا. بس یہ ایکسرسائز ہے اس کی. کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں قرآن آ رہا ہے. ادھر توجہ چپیڑے نہ مارے جی. جو سب طلباء کے پاس مولوی قرآن کی جلد اپنی کتاب ہونا ضروری ہے. یہ میں دے دوں گا آپ لوگوں کو, آپ کا گروپ کو بنا ہوگا, اس میں آپ کو تقسیم کی بسم اللہ یہ ہوگی مثال. ہر طالب علم کے پاس کچی پینسل جس کے پیچھے اریزر لگا ہو, شارپنر وغیرہ ہو, یہ لازمی ہونا ضروری ہے. طالب علم سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائیں بچوں کو, اور اس کے بعد طلباء کو بتائیں کہ قرآن مجید کا مقصد قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. ہم انشاءاللہ ایسی کتاب جس کا نام مولوی قرآن ہے پڑھنے لگے ہیں, جس کے پڑھنے سے ہمیں قرآن مجید کے ہر لفظ, ہر جملے اور ہر آیت کا مطلب سمجھ آنے لگے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کر سکیں گے, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے. بچوں کو یہ بار بار بتائیں کہ ہم قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں, اس کی اہمیت بڑی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے عمل کرنے سے, عمل کرنے سے, عمل کرنے سے, اس لیے عمل کرنے کی نیت کر لیں. یہ بچوں کو بتائیں بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ روزانہ بتائیں, یہ آپ 2-4 دن بتائیں گے, بعد میں آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا. کلاس کے آغاز سے پہلے شروع کر لیں اسے جی. سب سے پہلے کہ یونٹ 1 سبق 1 یہ دیکھیں طلباء کو کہ یونٹ 1 سبق, ٹھیک ہے جی, ایک پڑھنے کے لیے صفحہ نمبر 14 کھولیں. بعض بات آپ جب 14 کہہ رہے تھے سمجھ نہیں آتی بچوں کو, 14 کہیں. یہ ساری نفسیاتی ٹریننگ ہے, ایک لفظ کا بڑا اہم ہے, اسے توجہ سے ٹریننگ لیجیے. ابھی ہم یہ ٹریننگ پڑھنے لگے ہیں. اچھا جی, ہر سبق پڑھنے سے پہلے سبق کا آغاز کے آغاز میں دی گئی, آخر میں دی گئی ہدایات, 2 قسم کی ہدایات ہیں سبق کے آغاز میں اور آخر میں. ان کو غور سے پڑھیں, استاد غور سے پڑھیں تو طلباء کو اپنے الفاظ یعنی یا انہی الفاظ میں یہی ہدایات دیں کہ گرامر کا تذکرہ بالکل نہ کریں, بالکل بھی نہیں کرنا گرامر کہ ہاں ہم نے گرامر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا, گرامر کا تذکرہ کرنا ہی نہیں. ہم نے گرامر علماء کے لیے ہے, گرامر ہماری ہے, بڑی پیاری ہے, لیکن علماء کے لیے. عام عوام کو نہ گرامر کی طرف چکر میں ڈالنا, مشکل ہو کے بھاگ جاتے ہیں لوگ. طلباء کے سامنے 3 سے 4 الفاظ بڑا تبار میں عربی ہو, اس کے مطلب کے ساتھ پڑھیں. طلباء کو سبق میں دیے گئے الفاظ کے سامنے ہر لفظ کا مطلب خود لکھنے کے لیے کہیں. جیسے یہاں آ کر بچوں نے بولے ہیں نا, خود ان کے منہ سے خود نکلوائیں. آپ سارے نہ بتائیں, آپ 2-4 لفظ بتا کر آپ خاموش ہو جائیں, باقی کے بچوں کے بیٹا لکھیں آپ. جیسا کہ اس دی گئی تصویر میں ایک طالب علم نے ہر لفظ کا مطلب لکھا ہوا ہے. پھر ان کا کام چیک کریں, اگر وہ غلطی ہے تو طالبوں کو پاس کرا کر انتہائی نرمی سے سمجھا دیں اور دوبارہ صحیح مطلب لکھنے کو کہیں. جو لفظ مشکل لگے سرکل کروا دیں جی. پھر طلباء کو ہر لفظ کی عربی اور اس کا مطلب بلند آواز میں پڑھنے کے لیے کہیں. پھر طلباء کو مشق کے پہلے 3 سوال زبانی اور اگلے 3 سوال تحریری حل کرنے کے لیے کہیں. 7واں سوال بہت اہم ہے, ٹھیک ہے جی, جسے حل کرنے سے طلباء میں اعتماد پیدا ہوگا کہ الحمدللہ ان کو قرآن مجید کی آیات میں سے الفاظ کا مطلب آنا شروع بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اہم بڑا سوال ہے یہ, ٹھیک ہے. ایک لفظ دیکھیں نا, قرآن پاک کی الفاظ ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جب آپ اس میں سے پوچھیں گے نا کون کون سا لفظ آنا شروع ہو گیا, وہ کہے گا جی اللہ بھی آ گیا ہے, کتاب بھی آ گیا ہے, بیت بھی آ گیا ہے, اور جناب مجھے حرام بھی آ گیا. لو کمال ہو گیا, وہ خوش ہوگا, کہے گا یار قرآن کہتے ہیں مجھے آنا شروع ہوگی. پہلے دن نہیں, 5-7 منٹ کے بعد یہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے انسان میں, اعتماد, خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے. اور پڑھانا کیسے, میں ذرا ایکسرسائز کر کے بتا دیتا ہوں. یہ چلو بعد میں بتاتے ہیں, پہلے ذرا طریقہ سیکھ لیں. دہرائی, اگلے دن کیا کریں, ہر سبق شروع کرنے سے پہلے طلباء کو پچھلے سبق کے الفاظ کی عربی اور اس کا مطلب بلند آواز پڑھنے کے لیے کہیں کہ سارے بلند آواز میں عربی بھی پڑھے, اردو بھی پڑھے. 2-4 بچوں کو کھڑا کر کے کلاس میں پڑھا بھی دیں.
10 سے 15 منٹ سے زیادہ لمبی کلاس نہ لیں, 10-15 منٹ میں کلاس وائنڈ اپ کر دیں بس. لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا, آسانی بانٹے, آسانی. میں نے جو بچے کو کہا نا 4 گھنٹے مسلسل اگر بیٹھے میرے پاس, تو یہ بچے کے اندر میں نے ذہانت اتنی دیکھی ہے ماشاءاللہ, یہ 4 گھنٹے کے بعد یہ پوری جلد پڑھ لے گا, فل بھی کر لے گا. یہ بچہ بڑا کمپیٹنٹ بچہ ہے ماشاءاللہ. اس طرح کی باتیں بچوں کو کلاس میں کریں. ہمارے استاد نا بڑے کنجوس ہوتے ہیں, موٹیویٹ نہیں کرتے. وہ پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا, وہاں ورک شاپ کے لیے گیا, ٹریننگ کے لیے. حافظ قرآن بچہ, وہ بیچارہ حفظ کر رہا, بچہ بہت پیارا قرآن پڑھ رہا ہے. یقین کریں کہ پہلا پارہ اس نے حفظ کیا, بڑا مزے کا قرآن پڑھ رہا ماشاءاللہ. آپ کو میں سناؤں گا بھی کبھی. تو وہ میں نے کہا استاد آپ کو خوش ہوتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آگے بچہ پتا کیا کہتے ہیں؟ میں کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں سبق کی سناتا ہوں کوئی منظر میری کوئی غلطی نہیں نکلتی, میں کہ آگے سے شاباش نہیں کہتے, ماشاءاللہ نہیں کہتے, کہتے نہیں آگے سے کہتے ہیں بیٹھ جا رہا بھائی, اس کو کہیں ماشاءاللہ بیٹا آج اچھا ہے اور محنت کریں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اتنا بھی کہہ دیں گے نا بچے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, مجھے شاباش دی میرے استاد نے. امی ابو بھی کروڑوں میں خرچ دیں, استاد ایک ٹاپی دے دینا اس کو, لا میرا پوتا آج دن ٹاپی دی تھی بڑا اچھا سے. یقین کرو وہ میرے استاد نے ٹاپی دی تھی, میں ساری منزل سنائی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے, اللہ طریقہ بتاتا ہے سکھانا کیسے. اللہ تعریف نہیں کرتا بار بار مومنوں کی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ میرے دوست ہیں, یہی لوگ اچھے ہیں. ہمارے استاد کرتے ہی نہیں بچے کی تعریف. بچہ چاہے اچھا استاد بھی بنا سکتی ہے, مسکرا کر کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا. اس طرح مسکرا کے پڑھائیں. ٹیسٹ اور امتحانات انشاءاللہ معلم القرآن ہیڈ آفس اسلام آباد کی طرف سے مختصر ٹیسٹ کوئز مہیا کیے جائیں گے, ویب سائٹ پہ موجود بھی ہیں. ہر یونٹ کا امتحان معلم القرآن ہیڈ آفس اسلام آباد کی طرف سے مہیا کیا جائے گا انشاءاللہ. ہر لیول جلد کا امتحان معلم القرآن ہیڈ آفس اسلام آباد کی طرف سے مہیا کیا جائے گا. ہر کامیاب ہونے والے طالب علم کو سرٹیفکیٹ معلم القرآن ہیڈ آفس کی طرف سے مہیا کیے جائیں گے. استاد پڑھانے کے دوران اپنے شہر میں موجود معلم القرآن سینٹر یا کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں. ابھی لاہور میں ہم ایک شخصیت آپ کے درمیان میں موجود ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ لاہور کے پورے ہیڈ بنا دیں کہ وہ پھر ان سے آپ رابطہ کر لیتے ہیں. ابھی ہم اس پروگرس میں ہیں, دعا کریں کہ ایسا ممکن ہو جائے. اور یا پھر آپ اتنی دیر تک مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا سوال یا مسئلہ اپنے شہر میں موجود معلم القرآن کا سینٹر یا کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کریں. واٹس ایپ ایک گروپ بنا دیا جائے گا, میں ابھی آپ کو ٹھیک بتاتا ہوں. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال آپ کا؟ جی سوال کریں تو نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ کیا سب جی سوال اونچی آواز میں کریں بات. کدھر آ جائے ورنہ اسپیکر پر جلدی آ جائے بھائی, جلدی مووی نہیں پڑھ رہی, جلدی آ جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح الفاظ کے معنی ہم پڑھتے ہیں اور اس طرح کی مشق کر کے اس کے بعد چند ایک الفاظ کے جوڑنا کرا دیتا ہے, لیکن سینٹینس میکنگ جو ہے نا پراپر اس کو کس طرح لے کر چلنا شروع سے آتا تھا, وہ ہم آیا کہ اس میں سیکھ پائیں گے یا صرف چند ایک الفاظ کو پوری دیکھ کر اس کا کوئی ترجمہ کریں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے, اس کا جواب میں نے دے دیا ہو. یہ دوبارہ اس کا جواب دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا الفاظ چند سیکھ کر چند الفاظ یا پورا سینٹینس بنانا آ جائے گا, اس کا ترجمہ کرنا پورا سینٹینس آ جائے گا. یہ پوری آیت, یہ کس کس کو آیت آتی ہے؟ قرآن. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, نیا آپ سے قرآن نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, کون پڑھے گا میرے لیے اس کو؟ لہو البشریٰ. جی کھڑے ہو جائیں, اونچی آواز میں تلاوت کریں اس کو. میں حافظ قرآن نہیں ہوں, میں کسی سے اللہ کی قسم میں نے اس کا ترجمہ نہیں سیکھا, میں نے معلم القرآن سے ترجمہ سیکھا ہے اس کا. ٹھیک ہے. میرا ایک اور تعارف یہ ہے کہ تفسیر احسن البیان حافظ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کا میں دماد بھی ہوں. میرا ایک اور تعارف یہ بھی ہے, ساری زندگی میری حافظ مصعب عالم صاحب کے قدموں میں گزری ہے. میری تربیت ساری حافظ محمد شریف صاحب حافظ, جانتے ہیں آپ ان کو, مولانا شاہد رضی, بڑی بڑی ہستیوں کے پاس میں رہا ہوں. لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں گرامر. میں نے گرامر میں پورے فیصلہ پر میں ٹاپ کیا تھا 750 لوگوں میں. بنیادی کورس 1998 میں ہوا, لیکن وہ گرامر بس آگے آج کرتا ہوں, کل کرتا ہوں, مشکل ابھی دیکھتا ہوں. چند دن شروع کرتے تھے پھر چھوڑ دی. وہ جانتا ہے میرے پیچھے لگا ہوا شیطان. کہ جب سے معلم القرآن لگا تب سے الحمدللہ اس کو میں نے پڑھا, سیکھا, امپلیمنٹ کیا, تو مجھے ترجمہ کرنا اس کا سمجھ آ گیا. مجھے نہیں آ گیا, ابھی 13 سال بڑی ہوئی, میں نکالتا ہوں ٹائم ہے نماز کا. تو لہو البشریٰ
لا اکیلے کے لفظ کا دیکھیں، لا هم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی میں حیات زندگی، دنیا کی زندگی میں، اور فی آخرہ اور آخرت میں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے خوشخبری، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں، لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کے لیے، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو وہ عظیم کامیابی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، 2009 سے جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ سامنے بیٹھے ہوتے، مجھے کہتے بیٹا آج جمعہ پڑھا، میں ان کو کہتا ہوں صاحب میں لڑ کر آیا ہوں فیصلہ آباد یونیورسٹی سے کہ میں نے لاہور جانا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، میں جانا، میں آپ کے کسی جمعہ پڑھنے آپ کہتے ہیں آپ پڑھائیں۔ اب میں جب جاتا ہوں الحمدللہ وہ کہتے درس، جب رحمۃ اللہ حیات کہتے درس صاحب ہیں، اللہ کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن آپ غور کر لیں کہ میں بہت سارے جملے ترجمے کر لیتا ہوں، میں خود مثال ہوں، اس لیے پورے جملے آئیں گے۔ میرے پاس تیسری جلد ختم ہو گئی، وہ سارے لوگوں نے لے لی فیصلہ آباد میں، ادروائز میں آپ کو تمام جلدیں اس کی جو ہے نا وہ باقی بھی دکھاتا، ابھی وقت کم ہے، اگر آپ نماز کے بعد میرے پاس آئیں، اس کی بڑی بڑی آیات ہیں، تیسری جلد کی بڑی بڑی آیات ہیں، اور وہ تیسری جلد کی بڑی بڑی لمبی آیات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر اس کے علاوہ ذالک اللہ السماوات والارض، آگے اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں پہلے جب جمعہ تیار کر رہا ہوتا میں ترجمے والا قرآن پاک پڑھتا، اب اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں کوئی حدیث بھی بغیر عربی والے متن کی پڑھتا ہوں تو مجھے ترجمہ خود بخود آ رہا ہے، خود بخود جیسے اردو پڑھنے سے آ رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کی سافٹ کاپی نہیں ہوگی، یہ ورک بک ہے، یہ لکھ کے یاد ہوتی ہے۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو کر لکھتا رہا ہوں اور اتنی دیر جمعہ پڑھا رہا ہوں لکھتا رہا ہوں، جب تک لکھیں گے نہیں یہ یاد نہیں ہوگی، اس کو لکھنا ہے، ہر لفظ کو لکھنا ہے، پھر یہ آئے گا۔ جی اور کوئی سوال ہے تو بتائیے، پھر اذان کے جمعہ پڑھے نماز۔ جی نماز کے بعد بھی آپ سوال جواب کے لیے میں تو ضرور کوئی سوال کرنا چاہیے۔ اس کی کلاس کیسے شروع کرنی ہے اب توجہ سے سنیے۔ آپ نے اپنے حلقہ احباب میں اپنے کزنوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے، 10 منٹ صرف اس کی کلاس آپ محلے میں لگائیں، اپنی امی کو اپنے ابو کو بٹھائیں، ابو جان بڑا مزدار نصاب ہے، آپ نے میں نے مل کے قرآن سیکھنا ہے۔ گھر سے آغاز کریں، بہن بھائیوں سے آغاز کریں، ہمسایوں سے آغاز کریں، رشتے داروں سے آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ اساتذہ اپنے اس درس نظامی میں، جامعہ سلفیہ میں بھی انشاءاللہ یہ قریب شروع ہوگا، دارالقرآن میں بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، باقی مدارس کے اندر بھی یہ اللہ کی مدد سے شروع ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کے خاص طور پر بچوں کے لیے۔ تو یہ عام پبلک کو پڑھانے کے لیے آپ اپنے مدارس میں پڑھائیں بچوں کو، اس لیے نہیں کہ ان بچوں کو ضرورت تخصص پائے تو ویسے ہی عربیوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے، تخصص تک پہنچتا ہے۔ آپ نے آگے کیسے پڑھانا ہے اس لیے پریکٹس اپنے جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا سلامت رکھے، آپ کا ہمیں قبول کرو۔ نظام سمجھ آیا آپ کو؟ آسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اذان کہیں اور انشاءاللہ جماعت ہوگی۔